الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 22 جمادی الاخری 1432 ہجری ہے، 12 مئی 2011 عرب امارات کے شہر شارجہ، جس کو عربی میں شارقہ کہتے ہیں، وہاں کے پاکستان سوشل سوسائٹی کا جو ہال ہے وہاں پر یہ سنت و بھرا اجتماع جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کی رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایسا کیا خاص ہے آج کی تاریخ میں اور آج کی رات کیوں مبارک ہے؟ الحمدللہ آج وہ تاریخ ہے، یعنی 22 جمادی الاخری، جو خلیفہ اکبر، خلیفہ اول، امیر المومنین، عاشق ماہ رسالت، سرکار علیہ السلام کے وہ یار، سرکار علیہ السلام کے وہ صدیق کہ جو زندگی میں سفر ہو یا حضر، ہر طرح کے موقع پر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور آج بھی، جی ہاں، 1450 سال کا وہ بیش گزر چکے، آج بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنہری جالیوں کے اندر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جلوہ فرما ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک رہتی دنیا جب تک بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضری دیتی رہے گی، درود و سلام عشاق عرض کرتے جائیں گے، تو پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی سلام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تربت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو اور تمام مدنی چینل کے ناظرین کو متمتع فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ اپنے بیان کی طرف آگے چلوں، حسب معمول درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑی پیاری روایت سنیں گے۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات، شاہ موجودات، محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ درود پاک میزان عمل پر کیسا کام آئے گا، میرے آقا علیہ السلام کا کیسا لطف و کرم ہوگا اس پر کہ جو درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ جبھی تو امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت کیا خوب لکھتے ہیں، آقا ہم نے خطا میں نہ کی اور تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔
گندے نکمے کمین، مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا کیسے بن سکتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ جو کم از کم منیمم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ مدنی انعام بھی ہے کہ جو کثرت کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے، کہ اس میں ایک سوال موجود ہے کہ کیا آج آپ نے کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا؟ تو آئیے میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم کثرت کے ساتھ روزانہ درود پاک پڑھیں گے، محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی اگر بات کی جائے، اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اداؤں کا تذکرہ کیا جائے تو ہر ادا بڑی نرالی۔ میرے آقا علیہ السلام کا ہر انداز بڑا ہی پیارا، اور آج بھی جب کوئی عاشق رسول نبی کے انداز کو اپناتا ہے، جب کوئی عاشق رسول سرکار علیہ السلام کی سنت کو اپناتا ہے، تو اپنے دل میں وہ چاشنی، وہ پیار، وہ محبت وہ محسوس کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے فوائد بھی اسے ملتے چلے جاتے ہیں۔ آج جس مبارک ادا اور جس مبارک طریقے پر، جس مبارک طریقے کا ہم تذکرہ کریں گے وہ کیا ہے؟ توجہ سے سنیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جس در سے ایثار کا جذبہ ملا اس کے بھی کیا کہنے، یعنی میرے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ عالم شیر خاری، یعنی ابھی دودھ پینے کی عمر ہے۔ کتنی چھوٹی عمر ہوتی ہے جب بچہ دودھ پیتا ہے؟ دودھ پینے کی عمر میں بھی میرے آقا عدل و انصاف فرماتے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنی اولاد بھی چونکہ دودھ میں شریک ہوتی تھی، لہٰذا سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواہ کتنی ہی بھوک ہوتی، صرف ایک ہی طرف سے دودھ نوش جاں فرماتے، یعنی ایک ہی طرف سے دودھ پیتے تھے۔ اس ایمان افروز ادائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے آقا اعلیٰ حضرت عاشق ماہ رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے نعتیہ دیوان ہدایق بخشش شریف میں فرماتے ہیں، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ تو دوسرے دودھ شریک بھائی بہنوں کے لیے میرے آقا علیہ السلام ایک طرف سے دودھ نوش جان فرماتے۔ یہ ایثار کا جذبہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے۔ پھر آج تو مبارک رات ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانے کے لیے ہے۔ الحمدللہ یہ شارقہ میں ہونے والا اجتماع، یقیناً ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس اجتماع میں جتنا ثواب حاصل ہوگا بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ آقا کے وسیلے سے عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بہت سارے واقعات ہیں، مگر چونکہ آج ہم ایثار پر کچھ گفتگو کریں گے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ایثار کیا کرتے، کس قدر مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے آپ کا جذبہ ہوا کرتا کہ جب جب دین متین کو آپ کی طرف سے قربانی کی ضرورت کا پیغام ملا، آپ نے کبھی پس و پیش سے کام نہ لیا، کبھی آگے پیچھے نہ ہوئے، بلکہ ہر جگہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کون نہیں جانتا کہ جب غزوے کا وقت ہے، اعلان ہوا
کہ کون ہے جو راہ خدا میں مال دیتا ہے۔ اعلان ہوا کہ مسلمان اپنا اپنا مال لے کر آ جائیں۔ صحابہ کرام اپنے اپنے طور پہ عطیات لے کر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ آج تو ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر بار یہ نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آج اپنے گھر کا آدھا مال 50% انہوں نے جمع کیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے عمر کیا لائے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آیا ہوں، اب انتظار ہے خلیفہ اول کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ کیا لاتے ہیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کی بھی فیملی تھی، ان کا بھی گھر تھا، ان کی بھی اولاد تھی، ان کے بھی کاروباری معاملات تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ جو کچھ گھر میں ہے آقا وہ سب ابو بکر آپ کے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے لے آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایثار کا جذبہ، کس موقع پر جان قربان کرنے کا وقت آیا اپنی جان کو نہ دیکھا، مال قربان کرنے کا وقت آیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نہ ہٹے۔ ارے زندگی کا کون سا موقع ہے جہاں آپ نے ایثار نہ کیا ہو، قربانی نہ دی ہو؟ گویا پتا چل رہا ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نے سنت مبارکہ سنی، ادائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا، پتا چلا کہ ایثار ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ایثار کہتے کس کو ہے، ڈیفینیشن کیا ہے ایثار کی؟ تو یاد رکھیے ایثار کے معنی یہ ہے دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش و حاجت پر ترجیح دینا۔ اپنی خواہش بھی ہے اور کسی اور کی خواہش بھی ہے، میرا بھائی ہے اس کو بھی یہ چیز چاہیے، اب اپنی خواہش کو بندہ دبا لے اور کسی اور کو ترجیح دے دے کہ میرا بھائی یہ کام کر لے، میرے بھائی کو یہ چیز مل جائے، اس کا بھلا ہو جائے، اس کو ایثار کہا جاتا ہے۔ اور تاریخ اسلام اگر غور سے پڑھی جائے، تاریخ اسلام کے واقعات پڑھے جائیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ ابھی تو آپ نے میرے پیارے اسلامی بھائیوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا، اب چلیے کچھ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہیں۔ ارے میرے آقا تو امت کے خیر خواہ ہیں، میرے آقا کے صحابہ امت کے خیر خواہ ہیں، ذرا دیکھیے اہل خانہ اہل بیت اطہار کیسے امت کے خیر خواہ، کیسے ایثار کرنے والے ہیں۔ راکب دوش مصطفیٰ سید الاسخیاء امام ہمام سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک روز ایک وقت کے فاقے کے بعد ہمارے یہاں کھانے کی ترکیب بنی۔ ذرا توجہ کیجئے گا، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، روزے میں جب افطار کا وقت قریب آتا ہے کیسی بھوک لگتی ہے، بندہ پلاننگ کرتا ہے یہ بھی کھاؤں گا وہ بھی کھاؤں گا، یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے، گھر والوں کو فرمائش کرتا ہے، اور اگر کوئی کہے یار کھانا بعد میں کھا لینا تو کہتا ہے نہیں بھائی روزہ رکھا تھا آج تو افطار کے بعد کھانا کھاؤں گا پھر کوئی اور کام کریں گے۔ یہ صبح سے شام تک کا فاقہ ہے، صبح سے شام تک کا بھوکا رہنا ہے۔ حضرت حسن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پورے ایک دن کا فاقہ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد کھانے کی ترکیب بنی۔ میرے بابا جان مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور میرے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین کھانے سے فارغ ہو چکے تھے، مگر امی جان سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ابھی تک کھانا نہ کھایا تھا، انہوں نے جو ہی روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو دروازے پر ایک سائل نے صدا دی، ایک مانگنے والا صدا دیتا ہے اے بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 2 وقت کا بھوکا ہوں،
میرا پیٹ بھر دیجئے۔ امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کھانے سے ہاتھ روک لیا اور مجھے حکم دیا کہ جاؤ یہ کھانا سائل کو پیش کر دو، مجھے تو ایک وقت کا فاقہ ہے، اس نے 2 وقت سے کھانا نہیں کھایا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے فاقے کے باوجود اپنا کھانا ایثار فرما دیا۔ افسوس اہل بیت نبوت سے محبت کا دم بھرنے کے باوجود ہم اپنی ضرورت کا کجا بچا کھچا کھانا بھی کسی کو پیش کرنے کے بجائے آئندہ کے لیے فریج میں رکھ چھوڑتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، یقین مانیے بھوکوں کو کھانا کھلانا اور پیاسوں کو پانی پلانا بڑے ثواب کا کام ہے۔ اس ضمن میں 2 احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ اپنے دل کے مدنی گلدستے میں ان پیاری پیاری احادیث کو سجا لیجئے، اور جب بھی کوئی آپ کے سامنے ایسا شخص آئے، مسلمان بھائی ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، ارے آگے بڑھیے، لالچ کیجئے کہ رب نے موقع دیا ہے کسی مسلمان بھائی کو کھلانے کے لیے۔ سنیے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان کسی مسلمان کو بھوک میں کھانا کھلائے تو اللہ عز و جل اسے بروز قیامت جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو کسی مسلمان کو پیاس میں پانی پلائے تو اللہ عز و جل اسے بروز قیامت مہر والی پاک و صاف شراب پلائے گا، اور جو مسلمان کسی بے لباس مسلمان کو کپڑا پہنائے تو اللہ عز و جل اسے جنت کے سبز کپڑے پہنائے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسلمانوں کو پانی پیش کرتے ہیں، مسلمانوں کو جو غریب ہیں ان کو کپڑے دیتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ موقع جب بھی ملے اسے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، جو کسی مسلمان کو بھوک میں کھانا کھلا کر سیر کر دے تو اللہ عز و جل اسے جنت میں اس دروازے سے داخل فرمائے گا جس میں سے اس جیسے لوگ ہی داخل ہوں گے، یعنی اسپیشل اسی قسم کے لوگوں کے لیے جنت کا یہ دروازہ ہوگا۔ کھلانے پلانے کی توفیق دے دے، کھلانے پلانے کی توفیق دے دے، پائے شاہ کرب و بلا یا الہی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف کھلانے پلانے میں کس قدر وسیع ذہن رکھتے، خود بھوکے رہ جاتے، اپنے بھائیوں کو کھانا پیش کرتے۔ خاتون جنت کا تو آپ نے واقعہ سنا، حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن انطاکی علیہ رحمت اللہ الباقی کے پاس ایک بار بہت سے مہمان تشریف لائے۔ اب مہمان تو آ گئے، رات کا وقت آیا تو روٹیاں کم تھیں، چنانچہ روٹیوں کے ٹکڑے کر کے دسترخوان پر ڈال دیے اور وہاں سے چراغ اٹھا دیا، اندھیرا کر دیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم نہیں کھا رہے، اور اندھیرے ہی میں اب مہمان دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ذہن بنایا ہوگا کہ چلو مہمان کھا لیں، میں نہیں کھاؤں گا، میں خود بھوکا رہ جاؤں گا، اندھیرے میں پتہ نہیں چلے گا میں نے کھانا ہی نہیں کھایا، اگر میں نہیں کھاؤں گا تو کوئی بھی نہیں کھائے گا، تو اندھیرا کر دیا۔ مگر پہلے کے لوگ کتنے اچھے ہوتے تھے، کیسے ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ رکھتے۔ جب کچھ دیر کے بعد سوچا کہ اب سب کھا چکے ہوں گے، پھر چراغ لے کر آئے تو سارے کے سارے روٹی کے ٹکڑے دسترخوان پر موجود تھے۔ کیا ہوا؟ تمام لوگوں نے یہ سوچا کہ کھانا کم ہے، میں بھوکا رہ جاؤں، میرا کوئی اور بھائی کھانا کھا لے۔ ایسا ایثار کا جذبہ۔ اور آج ہمارے دسترخوان کا حال کیا ہے کہ آج جناب دوست بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو جاننے والے بیٹھے ہیں، مگر سب سے اچھا کھانا میں اپنی طرف پہلے کر لوں، سالن آیا سب سے اچھی بوٹی جناب پہلے میں نکال لوں، بریانی ہے جناب اچھی میں اپنی طرف کر لوں، میرا بھائی مجھ سے پہلے کہیں نہ کھا جائے۔ یہ کیسی حرص ہے، یہ کیسی سوچ ہے؟ حالانکہ بعض دعوتوں میں کھانا بہت موجود ہوتا ہے، یعنی یہ تو مفت کا ایثار کا ثواب کمانے کا موقع ہے کہ اگر آپ نے محبت کے ساتھ اپنے بھائی کو پہلے کھانا پیش کر دیا، اس کو سویٹ ڈش پیش کر دی، اس کو ٹھنڈا پانی پیش کر دیا، آپ کا کچھ نہیں گیا، دوبارہ وہ کھانا آ جائے گا، ایثار کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ لیکن کرے کیا جو دل میں حرص آ چکی ہے کہ بس جناب پہلے میرا کام ہو جائے؟ یہ حرص بہت بری چیز ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارا اسلام میرے پیارے اسلام بھائی اس بات کی
ہمیں دعوت نہیں دیتا. یہ تعلیم اسلام کی نہیں ہے. ارے مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے کردار سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دوسرے مسلمان کو فائدہ ہو. ارے مسلمان وہ ہے جو جیسا اپنے لیے پسند کرتا ہے ویسا اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. مگر ہماری تو سوچ ہی بڑی ڈیفرنٹ ہے. ہم تو جناب جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں. ارے بھائی اس کام میں بڑا فائدہ ہے، کسی اور بھائی کو بھی بتا دو. نہیں جناب یہ ہمارا بزنس سیکرٹ ہے، میں بتا دوں گا تو یہ بھی یہی کام کر لے گا. ارے وہاں بھائی لائن بڑی کم لگتی ہے، وہ جگہ بتا دو. نہیں بھائی میں کیوں بتاؤں، بڑے دھکے کھانے کے بعد وہ جگہ معلوم ہوئی تھی. ارے بتا دو گے تو کسی بھائی کا بھلا ہو جائے گا. ایسی زندگی کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس میں مسلمان دوسرے کا بھلا کر سکتا ہے لیکن نہیں بتایا جاتا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف کس طرح ایثار کیا کرتے. اب ذرا سوچئے، ایک چیز کی بڑی تمنا ہو، آپ کو بڑی خواہش ہو اور بڑی مشکل کے بعد وہ چیز ملے اور پھر بھی بندہ اسے قربان کر دے. اصل مزہ اس میں ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے. ان کو بھنی ہوئی مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی. آپ کے خادم حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ بڑی دیر ڈھونڈنے کے بعد مجھے 1.5 درہم کی ایک مچھلی مدینہ منورہ میں مل گئی. میں نے اسے بھون کر خدمت سراپا سخاوت میں پیش کر دی. اتنے میں ایک سائل آ گیا. آپ نے فرمایا نافع یہ مچھلی اس مانگنے والے سائل کو دے دو. میں نے عرض کی حضور آپ کو بڑی خواہش تھی، آپ کی طبیعت خراب ہے، میں نے بڑی کوشش کر کے یہ مچھلی حاصل کی ہے، آپ اسے تناول فرما لیجئے، میں اس مچھلی کی قیمت سائل کو دے دیتا ہوں. فرمایا نہیں، تم یہ مچھلی ہی اس کو دے دو. چنانچہ میں نے وہ مچھلی سائل کو دے دی. اب وہ غلام تھا، محبت کرتا تھا، اس نے کیا کیا، پھر سائل کے پاس گیا، کہا تمہیں مچھلی تو مل گئی، اب ایسا کرو یہ مچھلی واپس مجھے بیچ دو، اس کی قیمت لے لو. قیمت دی، وہ مچھلی پھر خرید لی اور اب جا کر پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دی. آپ نے ارشاد فرمایا یہ مچھلی واپس اسی سائل کو دے دو اور جو قیمت اس کو ادا کی ہے وہ بھی اس کے پاس رہنے دو. میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، پھر حدیث بیان کی، کتنی پیاری حدیث. میں نے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے. ارے یہ سودا مہنگا نہیں ہے. ایک وقت کا کھانا ہماری بھی خواہش ہوتی ہے، آج یہ کھانا ہے بھائی، آج بس پلان بنا لیا، یہ آج آئٹم کھانی ہے، بڑی خواہش، گھر والوں کو کہتے ہیں یہ والا کھانا بنانا. کبھی ایسا بھی کر لو بھائی کہ جو خواہش کی چیز مل گئی ہے. ایسی پیاری حدیث ہے، اپنی خواہش بھی ہے، دل بھی چاہ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان بھائی کو دے دے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. یہ صرف کھانے میں نہیں ہے، زندگی کے بہت سارے معاملات میں بندہ اپنی خواہش پر کسی اور بھائی کو ترجیح دے دے اور یہ برکت حاصل کر سکتا ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بڑی پیاری حکایت کہ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. آپ کو خواہش ہوئی کہ جب انگور کا پہلا پھل آئے گا تو اسے کھائیں. چنانچہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 1 درہم کے انگور منگوا لیے. اتنے میں ایک سائل نے ان انگوروں کو سوال کیا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ انگور اس سائل کو دے دو. چنانچہ دے دیے گئے. بی بی صاحبہ نے دوبارہ 1 درہم کے انگور منگوائے. اسی سائل نے آ کر پھر سوال کر دیا. آپ نے فرمایا یہ انگور بھی اس کو دے دو. حتیٰ کہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تیسری مرتبہ انگور منگوائے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ان کی ہیبٹ میں تھا، یہ ان کی عادت میں تھا کہ جو چیز دل چاہ رہا ہے اللہ کی راہ میں اسی کو قربان کر دیں. اور یہ کیوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قرآن پاک کا فرمان ہے. ایسی پیاری آیت مبارکہ آپ کو سنانے لگا ہوں کہ اپنی پسندیدہ چیز. ہمارا کیا ذہن ہوتا ہے، کپڑا خراب ہو گیا، چلو یار یہ کسی غریب کو دے دو. آج کھانا بچ گیا ہے، چلو جناب وہ ماسی کو دے دو. غریب، ہمارے پڑوسی غریب ہیں ان کو دے دو. اچھا وہ
وہ بستر خراب ہو گئے، پھٹ رہے ہیں آج کل، لحاف پرانے ہو گئے، چلو کسی مدرسے میں دے دو۔ ہم جو چیز بچ جاتی ہے، جو ہمیں پسند نہیں آتی، وہ راہ خدا میں دیتے ہیں۔ یہ کیسا ذہن ہے، یہ کیسی مینٹالٹی ہے؟ ارے ہمارے رب نے ہمیں وہ دیا جو ہم نے چاہا، بلکہ سچی بات یہ ہماری اوقات سے بڑھ کر دیا۔ جو ہم نے نہیں مانگا ہمارے رب نے وہ دیا، اور جب رب کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو ہم وہ خرچ کرتے ہیں جو بچ جاتا ہے، جو ناکارہ ہے، جو ہمارے کام کا نہیں ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ذہن اچھا نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں ارشاد ہوتا ہے، یہ پہلی آیت ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں چوتھے پارے کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن اس آیت کا ترجمہ اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں کرتے ہیں۔ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ ہرگز بھلائی تک نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز، اب اپنی پیاری چیز کون راہ خدا میں دے؟ میرے پیارے اسلامی بھائی، ہمارے اسلاف یہ کرتے تھے۔ حضرت خزائن العرفان بھی اس آیت مبارکہ کے تحت حضرت صدر الافاضل علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جو مال مسلمان کو محبوب یعنی پیارا ہو اسے رضائے الہی کے لیے خرچ کرے، وہ اس آیت میں داخل ہے، خواہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، جو پسند ہے آپ کو۔ اب ہمارے اسلاف کیا کرتے؟ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جاتے اور شکر کی بوریاں خریدتے، شکر کی بوریاں خرید کر اس کو صدقہ کرتے۔ تو لوگوں نے کہا حضور آپ یہ شکر بانٹتے ہیں، اب قیمت بانٹ دیا کریں، اس کی رقم بانٹ دیا کریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے شکر بہت پسند ہے، محبوب و مرغوب ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ کیا کروں، تو میں اس لیے شکر بانٹتا ہوں۔ کیسا پیارا ذہن تھا حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں تمام انصار سے زیادہ باغوں والے تھے، سب سے زیادہ باغ ان کے پاس تھے۔ انہی میں ان کے باغوں میں ایک باغ بے روحا نامی باغ سب سے زیادہ پیارا تھا، جو کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں کا بہترین پانی پیتے تھے۔ جب چوتھے پارے کی ابتدائی آیت کریمہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو گئے، عرض کی آقا مجھے اپنے اموال میں بے روحا یعنی یہ والا باغ سب سے زیادہ پیارا ہے، میں اسی باغ کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں، میں اللہ عز و جل کے پاس اس کا ثواب اور اس کا ذخیرہ چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے وہاں خرچ فرمائیں جہاں رب تعالی آپ کی رائے قائم فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی خوب، یہ بڑا نفع کا مال ہے جو تم نے کہا میں نے سن لیا، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے اہل قرابت میں وقف کر دو۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یا رسول اللہ میں یہی کرتا ہوں۔ پھر سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ اپنے عزیزوں اور چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پتہ چلا صحابہ کرام تردد نہ کرتے، پسندیدہ ترین باغ ہے، ارے وہ باغ جس میں آقا خود تشریف لاتے اور پانی پیا کرتے۔ آج بھی میرے پیارے اسلامی بھائیوں بہت عرصے تک حاجی وہاں جا کر اس باغ کا پانی تبرکن پیا کرتے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی برکت ملی کہ جب مسجد نبوی کی توسیع کی گئی تو یہ باغ مسجد نبوی کے اندر ہی شامل کر لیا گیا۔ آج وہ باغ جو ہے وہ مسجد نبوی ہی کے اس مقام کے اندر موجود ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں،
علماء اس واقعے میں بڑی پیاری بحث کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے علماء پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. جہاں اس میں ہمیں ایثار کے جذبے کا پہلو ملتا ہے، وہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں مفتی صاحب یعنی حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے اس حصے کہ میرے آقا نے کیا فرمایا، خوب یہ تو بڑا نفع کا مال ہے، اس کے تحت فرماتے ہیں کہ یعنی ابو طلحہ تمہیں اس باغ کے وقف کرنے میں بہت نفع ہوگا. تو معلوم ہوتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اعمال کی قبولیت کی بھی خبر ہے. بھائی ہم عمل کریں، ہمیں کیا پتہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، مگر مدینے والے آقا فرماتے ہیں ابو طلحہ اس باغ کو تم جراح خدا میں جو خرچ کر رہے ہو اس سے بڑا نفع ہوگا. اور یہ بھی کہ کون سا عمل کس درجے کا قبول ہے. یہ باغ قبول کیوں نہ ہوتا کہ باغ بھی اچھا تھا، وقف کرنے والے بھی اچھے، یعنی صحابی اور جن کے طفیل وقف کیا وہ تو اچھوں کے شہنشاہ ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایثار کا جذبہ مسلمان کے اندر ہونا چاہیے. کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اب صحابہ کرام کا انداز زندگی کیا ہوتا، ہدیہ کے طور پر ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے گھر پر بکری کی سری بھیجی. انہوں نے یہ فرمایا کہ فلاں میرا اسلامی بھائی ہے، پڑوسی ہے، وہ سری کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے. آپ نے وہ سری اس کے گھر پر بھیج دی. انہوں نے کہا فلاں میرا بھائی زیادہ حاجت مند ہے، وہاں بھیج دی. اس طرح ایک سے دوسرے گھر، دوسرے سے تیسرے گھر، اسی طرح یہ سری گھومتی رہی اور 7 گھروں میں گھوم کر جس صحابی نے تحفہ بھیجا تھا اس کے گھر پہنچ گئی. ایثار کا جذبہ ایسا تھا، ارے مجھ سے زیادہ میرا بھائی حقدار ہے، اس کو دے دی جائے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے صحابہ کرام کیسا کیسا ایثار کیا کرتے. ایک اور بڑی پیاری روایت سنیے. فرماتے ہیں حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یرموک کی جنگ میں بہت سے صحابہ کرام شہید ہو گئے. میں پانی ہاتھ میں لیے زخمیوں میں اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کر رہا تھا. آخرکار اپنے چچا زاد بھائی کو پا لیا. وہ دم توڑ رہے تھے، آخری وقت ہے، جنگ کا موقع ہے، پیاس کی شدت ہے. میں نے پوچھا اے چچا زاد آپ پانی نوش فرمائیں گے؟ ارے اس وقت تو انسان کو اپنا ہوش نہیں ہوتا. کپ کپاتی آواز میں کہا ہاں. اتنے میں کسی اور کے کراہنے کی آواز آئی. جاں بلب چچا زاد بھائی نے اشارے سے فرمایا پہلے اس زخمی کو پانی پلا دیجیے. ہائے ہائے، پہلے اس زخمی کو پانی پلا دیجیے. میں نے دیکھا کہ وہ حضرت ہشام بن عاص تھے، ان کی بھی سانس اکھڑ رہی تھی. میں ان کے قریب پانی کے لیے پانی لے کر پہنچا تو قریبی ایک اور مسلمان کے کراہنے کی آواز آئی. حضرت ہشام نے فرمایا پہلے ان کو پلا دیجیے. جب ان زخمی کے پاس پہنچا تو جب وہاں پہنچا تو اب میرے پہنچنے کی اور پلانے کی حاجت نہ تھی، کیونکہ وہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر چکے تھے، دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. اب میں فوراً حضرت ہشام کی طرف آیا تو یہ بھی شہید ہو چکے تھے. اور جب اپنے چچا زاد کی پاس آیا تو وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے. تینوں نے پانی نہ پیا ہیں، ایثار کرتے رہے کہ میرے بھائی کو دے دو. اور آج ہمارا کیا حال ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں؟ آج ذہن کیا ہوتا ہے، میرا کام ہو جائے، میرے بھائی کا بیڑا غرق ہو جائے. کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ کاروبار کی دنیا میں کیا ہوتا ہے، بزنس کی دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جناب میری دکان پر کاروبار چلنا چاہیے، کوئی ایسا طریقہ کرو کہ سامنے والے کا بزنس بیٹھ جائے. ارے ایسا مسلمان تو نہیں ہوتا، یہ تو مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. آج آپ کسی بھی طریقے کے معاملات کو دیکھ لیجئے کہ آج مسلمان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے. ٹریفک لائنیں لگی ہوئی ہوں، ہر شخص چاہتا ہے میں نے آگے نکلنا ہے، اور یہ آگے نکلنے کے چکر میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، گھنٹوں ٹریفک جام ہو جاتا ہے. کسی کے پاس ایثار کا جذبہ نہیں کہ چلو کوئی بات نہیں میرا بھائی آگے چلا جائے، اس کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے، میرا آگے بڑھ جانا ضروری ہے. ہر طرح کے معاملات میں کہیں بھی لائن لگی ہوئی ہو، کہیں بھی ایسا معاملہ ہو، ارے موقع ہے ایثار کرنے کا، لیکن مجال ہے کوئی ایثار کر دے. دل میں ایثار کا جذبہ ہی نہیں ہے، حالانکہ کتنی نیکیاں، کتنی برکتیں ہیں اس کی. حضرت سیدی قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے والوں کے بارے میں جب بتاتے کہ پہلے مدینے والے کس طرح ہوا کرتے،
فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نیت کی کہ میں غریبوں میں کپڑا تقسیم کروں گا، ایک دکاندار کے پاس پہنچے اور دکاندار کے پاس جا کے کہا کہ مجھے اتنا اتنا کپڑا نکال دو۔ دکاندار کہتا ہے حضور جو آپ کپڑا مانگ رہے ہیں نا وہ کپڑا ہے میرے پاس، میں آپ کو دے سکتا ہوں، مگر الحمدللہ صبح سے میری بہت اچھی بکری ہو گئی ہے، میرا آج صبح سے بڑا اچھا دھندا ہو گیا ہے، سامنے جو دکاندار میرا بھائی ہے صبح سے وہ فارغ بیٹھا ہے، اگر آپ اس سے کپڑا خرید لیں گے تو میرے اس مسلمان بھائی کا کچھ کاروبار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ آج کی مارکیٹ میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی کسی اور کی طرف گھاک بھیجے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے بھائی وہ سامنے والے سے کام مت کیا کرو، وہ ملاوٹ والا مال بیچتا ہے، وہ تو چوری کا کاروبار کرتا ہے، اس کا جناب مال ہی گھٹیا ہوتا ہے، وہ بڑا دھوکے باز ہے، جھوٹ پتہ نہیں کتنے بہتان کتنی غیبتیں لگا کر ہم چاہتے ہیں کہ بس میرا بھلا ہو جائے، میرا کام سیدھا ہو جائے، چاہے کسی اور کا جو برا ہونا ہے ہو جائے۔ یہ کیسی تھنکنگ ہے، یہ کیسی سوچ ہے؟ ارے مسلمان تو دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور آج مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے لٹیرا بن چکا ہے۔ آج کسی سے چیز خریدتے ہوئے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں دھوکہ تو نہیں دے رہا ہوگا، آج کسی کو ادھار دیتے ہوئے مسلمان سے ڈرتا ہے پتہ نہیں پیسے واپس ملیں گے کہ نہیں ملیں گے۔ یہ کیا ہے؟ کیا ایسے مسلمان ہوا کرتے؟ یہ کیوں؟ یہ انداز تو نہیں ہوتا مسلمانوں کا۔ ہم نے اپنے اسلام کو کس قدر بدنام کر دیا کہ آج مسلمان دنیا بھر میں بدنام ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایثار تو کجا، دھوکہ، ملاوٹ، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے ہر طریقے کا کام کرنے کے لیے ہم تیار ہو گئے۔ یہ تو اسلامی تعلیمات نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جان جا رہی تھی، میرا بھائی پانی پی لے، یہ کیسا جذبہ تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کے فاقے سے دسترخوان پر بیٹھی ہیں، سائل آ گیا، یہ کھانا اس کو دے دیا اٹھا، خود بھوکا رہنا پسند ہے، اور آج ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے بھوکے مر جائیں، میرا بینک بیلنس بڑھ جانا چاہیے۔ وہ لوگ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اگر مدنی چینل پر یہ سلسلہ دیکھیں کہ جناب جب چاول آتا ہے تو چاول اسٹور کر لو، قیمت بڑھ جائے گی، جب شارٹیج ہو جائے گی پھر بیچیں گے، چینی کی ذخیرہ اندوزی کر لو، جب چینی کا بھاؤ بڑھ جائے گا مسلمان پریشان ہو جائیں گے پھر بیچ دیں گے۔ ایسی پلاننگز کرتے ہیں کہ لوگوں کی جیبوں سے کس طرح مال نکالا جائے۔ ارے مسلمان یہ نہیں ہوتا، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے ایثار کرنے والے کو کیسی کیسی برکتیں ملا کرتی ہیں، سنیے ایثار کرنے والا کیسی برکتیں حاصل کر لیتا ہے۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں، اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے موسیٰ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ وہ عمر بھر میں چاہے ایک مرتبہ ہی ایثار کرے، only one time in life، ایک ہی مرتبہ ایثار کرے، میں بروز قیامت اس سے حساب طلب کرتے ہوئے حیا نہ فرماؤں، اس کا مقام جنت ہے، وہ جہاں بھی چاہے رہے۔ ایک مرتبہ ایثار کرنے والا میرا رب حیا فرماتا ہے اس سے حساب لینے میں۔ اے مسلمانوں، صبح و شام ایثار کا موقع ملتا ہے، جی ہاں ہمیں مفت میں ایثار کرنے کا موقع ملتا ہے، ہم نہیں کرتے۔ بھائی ٹھنڈا پانی پینا ہے، آج کل گرمیاں ہیں، ٹھنڈا پانی آپ نے بھرا، آپ نے دیکھا پیچھے اور بھی مسلمان کوئی کھڑا ہے پانی پینے کے لیے، آپ کا بھائی بھی بیٹھا ہے، جی چاہ رہا ہے، پیاس لگی ہے، آپ کہیں پانی اس کو پیش کر دیجئے، کچھ بھی نہیں گیا نا، اس کے پینے کے بعد آپ نے بھی پی لینا ہے، مگر ایثار کا ثواب آپ نے حاصل کر لیا۔ کھانے بیٹھے ہیں، آپ نے گرم گرم کھانا پہلے اپنے بھائی کو پیش کر دیا، یہی تو ایثار کی تعریف ہے۔ اس سے کتنی محبت پیدا ہوگی۔ ارے کسی اور کے لیے کیوں، اپنے گھر کے اندر یہ کام کر لیجئے، میاں بیوی بچے بیٹھے ہیں، باپ پہلے اپنے بچوں کو کھانا پیش کرے، اپنی زوجہ کو پیش کر دے، بچے باپ کو پہلے پیش کر دے، بھائی کو پہلے پیش کر دے۔ ایسا نہیں باہر والوں سے ایثار کرنا ہوگا، ہم اپنے گھر والوں میں بھی ایثار کا جذبہ بیدار کریں۔ کیسی محبت اور کیسا پیار میرے پیارے اسلامی بھائیوں بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن آج ہمارے میں سے کوئی بھی ایثار کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اسلامی جگہوں پر بھی۔ اب مکہ پاک چلے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بار بار مکہ پاک کی حاضری عطا فرمائے۔ ارے وہاں تو گئی نیکیاں کمانے، حجر اسود پر چلے جائیں، اب جناب ایسا لگتا ہے کوئی ریسلنگ کا مقابلہ ہو رہا ہے،
اس کو کونی مار تو اس کو دھکا تو اس کو گرا کر تو اس کو ٹھڈا مار کر حجر اسود کو بوسہ دینا ہے۔ ارے بھائی کوئی مقابلہ ہے، لڑائی ہو رہا ہے، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، مغفرت حاصل کرنے آئے ہیں، نہ جانے کتنوں کا دل توڑ کر آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے۔ ارے یہ جگہ تو نرم دلی دکھانے کی ہے، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے کی۔ ٹھیک ہے اگر آپ کو دھکے لگ رہے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں، لگتا ہے نہیں موقع مل رہا، کوئی بات نہیں، حجر اسود کو استلام بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے، یہ کون سی تعلیم ہے کہ جناب کسی کا سر پھوڑنا ہوگا تو پھوڑ دیں گے، کسی کا بیچارے کا احرام کھینچ لیں گے، کسی کو کونی ماریں گے، حجر اسود کو بوسہ دیں گے، پھر آگے نعرہ لگائیں گے او میں نے حجر اسود کو بوسہ دے دیا۔ ارے بھائی کتنے حرام کام کر کے آئے ہو، اور پھر ایک گناہ مکہ پاک میں 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ حجر اسود کے بعد آپ چلے جائیں جناب زمزم شریف پر، نل لگے ہوئے ہیں، تھوڑا انتظار کر لیں، آپ کی باری بھی آ جائے، ادھر سے دھکا، ادھر سے ذرا میں پہلے پانی پی لوں۔ ارے وہ جگہ تو نیکیاں کمانے کی، اگر کسی کی باری آ بھی جائے خود پیے ہی نہیں، بھرتا رہے پلاتا رہے، بھائی آپ بھی پانی پیجیے، آپ بھی مسکرا مسکرا کر۔ ارے اللہ کے مہمان ہیں یہ، ضیوف الرحمان ہیں، ان کی خدمت کر لو۔ نہیں جناب اپنا کام، اصل میں ہماری جو ڈسپلن، جو مائنڈ سیٹ ہے وہی ایسا بیکار ہو چکا ہے۔ وہ قوم ہی ترقی کرتی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو ڈسپلن کی حامل ہوتی ہے، جو دوسروں کا خیال رکھتی ہے۔ ارے ہمارا اسلام پکار پکار کر ہمیں ڈسپلن کا درس دیتا ہے، ہمارا اسلام پکار پکار کر دوسرے لوگوں کی خیر خواہی کا درس دیتا ہے، مگر یہ اسلام کی جو بیسک تعلیمات ہے اس کو مسلمان نے بھلا دیا، اور شاید اسی وجہ سے کئی مقامات پر ہم ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی دعوت اسلامی بھی ایثار کے جذبے کو بیدار کر رہی ہے۔ مدنی قافلوں میں جب سفر کرتے ہیں تو مسلمان ایک دوسرے کی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ جاتے ہیں، کوئی کسی کا بستر لگاتا ہے، کوئی کسی کو کھانا پیش کرتا ہے۔ ارے اتنی خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے کہ مسجد سے باہر جا کر دوسرے اسلامی بھائیوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، انہیں مسکرا مسکرا کر مسجد کی طرف لے کر آتے ہیں۔ یہ سارے خیر خواہی کے جذبے، یہ ڈسپلن کی عادت، یہ مسلمانوں کی خیر خواہی، یہ دعوت اسلامی ہمیں الحمدللہ سکھاتی چلی جا رہی ہے۔ الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت تو ہمیں یہ بھی ترغیب دیتے ہیں کہ دنیا کے جس ملک میں بھی رہیں، جو بھی ایسا قانون ہو جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو، اس ملک کے ان قوانین کی بھی پاسداری کی جائے، فالو کیا جائے وہاں کے قوانین کو، تاکہ مسلمان بدنام بھی نہ ہو اور مسلمان کی عزت بھی نہ چلی جائے۔ تو ہمیں تو الحمدللہ، اور دعوت اسلامی کو اسی وجہ سے، کیونکہ پیسفل نان وائلنٹ الحمدللہ بگیسٹ موومنٹ آف قرآن اینڈ سنہ ہے، دنیا میں سب سے بڑی مذہبی پیسفل یہ الحمدللہ اہل حق کی تحریک ہے۔ اس کی بنا پر کئی ملکوں میں الحمدللہ ہمیں اجازت ہے، ہمیں پذیرائی دی جاتی ہے، حکومتیں ہم سے تعاون کرتی ہیں کہ پتہ ہے یہ وہی کام کر رہے ہیں۔ اصلی بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی کام ہی وہی کرتی ہے جو حکومت کے کرنے کے کام ہوتے ہیں، مجرموں کو نیک بنانا، مسلمانوں کے اندر جناب ڈسپلنری کو قائم کرنا، لوگوں کو فالو کروانا شریعت کے تقاضوں کے مطابق، اور اچھا شہری بننا، یہی دعوت اسلامی سکھاتی ہے۔ الحمدللہ جس طرح ہم یہاں شارجہ میں موجود ہیں، یہاں کی حکومت بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے، جس طرح آج پاکستان سوشل کمیونٹی والوں کا جو یہ ہال ہے، یہ انتظامیہ ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم سے تعاون کرتے ہیں ان سب کو برکت عطا فرمائے۔ تو ہمارا کام، ہمارا مقصد ہی اتنا پیارا ہے۔ آئیے ہمارا مدنی مقصد دہراتے ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے اسلامی، جب اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو یہ ایثار کے جذبے کے تحت ہی ہوگی، یہ مسلمانوں کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت ہی ہوگی۔ تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ جب جب موقع ملے گا، بلکہ موقع نکال کر انشاءاللہ روزانہ ایثار کا ثواب پائیں گے۔ اب مدنی قافلوں میں بھی ایثار کا بڑا موقع ملتا ہے، تو نیت کر لیں کہ پھر انشاءاللہ سب مدنی قافلے میں سفر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب بتائیے کون کون دعوت اسلامی کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ یہ یہاں موجود شارجہ والے بھی تیار ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی تیار ہیں۔ دعوت اسلامی کے لیے قربانی دینے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی آخرت کے لیے کام کروں گا، اپنی آخرت کے لیے قربانی دوں گا۔ تو انشاءاللہ ہم سب نیت کرتے ہیں کہ اب دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ارے جس پر سرکار کی نگاہ کرم ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس تحریک سے ہمیں وابستہ ہو جانا چاہیے۔ تو جب جب موقع ملے مالی طور پر اپنی دعوت اسلامی کا تعاون کیجئے، جب جب موقع ملے عملی طور پر، یعنی مدنی قافلوں میں سفر کر کے، اجتماعات میں شرکت کر کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی ترویج و اشاعت کو پھیلانے والی یہ تحریک کے ساتھ تعاون کیجئے۔ تو آئیے سب مل کر نیت کرتے ہیں انشاءاللہ پابندی کے ساتھ ہر مہینے 3 دن قافلے میں سفر کریں گے۔
ہر 12 ماہ میں 30 دن قافلے میں سفر کریں گے اور زندگی میں ایک ساتھ 12 ماہ کے قافلے میں بھی سفر کریں گے، اور اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات، اپنی صدقات انشاءاللہ جتنا ہو سکا اپنی دعوت اسلامی کے لیے ہم خرچ کریں گے۔ مدنی چینل آپ کے سامنے میرے پیارے اسلامی، کتنے اخراجات، دعوت اسلامی کے خود اپنے اخراجات کروڑ روپے ہیں، تو یہاں موجود اسلامی بھائی بھی، مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ خوب اپنی دعوت اسلامی کے لیے عطیات دیں۔ تو الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی میں ہر شعبے میں خدمت آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ آپ نے مسجد بنانی ہے، آپ نے غریبوں کی مدد کرنی ہے، آپ نے مدرسہ بنانا ہے، حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے، دارالافتاء میں مفتیان کرام جو الحمدللہ فتاوے دے رہے ہیں اس کی خدمت کرنی ہے، مدنی چینل کا جو شعبہ ہے اس میں جناب نیکیاں حاصل کرنی ہے، گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائی ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں جناب ان کی اصلاح کے لیے کچھ اپنی رقم پیش کروں، تو جس شعبے میں آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں اپروکسیمیٹلی اندازاً دعوت اسلامی کے 50 شعبہ جات ہیں، تو آئیے اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ عملی طور پر بھی شامل ہو جائیں، اور انشاءاللہ ہم مالی طور پر بھی اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم حضرات کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے اور ہمیں ایثار کا جذبہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ